جاہل پیر جتنے ہیں نا یہ سب جھوٹے پیر ہیں. اس کائنات میں سے پیر ایک ہی پیر ہے اور وہ پیر کون ہے جس کو بریلی کے امام نے کہا تھا کہ تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی, تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث, اور ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے, یہ طبقہ مجملا فاضل ہے یا غوث, یہ طبقہ مجملا فاضل ہے یا غوث, اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. کا دربار دیکھنے والے حاجی صاحب قبلہ حضرات, حاجی صاحب نے محفل اسی لیے سجائی ہے. میں دعا کرتا ہوں یہ سفر جو مدینہ شریف کا یا بغداد شریف کا حاجی صاحب کا ہے, اللہ اس کی برکت سے آپ سب کو مدینہ شریف کا دیدار عطا فرما دے. ارے یار دولت ہو تو اللہ ایسے ہی خرچ کرے جیسے حاجی صاحب کا دل ہے. حضرات لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کرو میں مدینہ شریف چلا جاؤں, میں مکہ شریف چلا جاؤں, میں اجمیر شریف چلا جاؤں. حاجی صاحب میں نے کتنوں کو دیکھا ہے حضرات کہتے ہیں حضرت دعا کر دو میں مدینہ چلا جاؤں, اور میں دیکھتا ہوں 10-10 لاکھ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, 20-20 لاکھ کا مکان بنائے ہوئے ہیں, 50-50 لاکھ کا پلاٹ خریدے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں حضرت دعا کریے میں مدینہ چلا جاؤں. میں کہتا ہوں تیرے پاس دل ہی نہیں ہے. ارے تو ایک بار ارادہ تو کر, آمینہ کا بیٹا اتنا کمزور نہیں ہے کہ تجھے بلا لے گا, تو ادھر ارادہ کرے گا ادھر تجھے مصطفیٰ بنے مدینہ کرے گا. تم ذرا ارادہ تو کرو, مدینہ ضرور بلائیں گے الحمدللہ. اور جب حضور مدینہ بلاتے ہیں تو بڑا کرم فرماتے ہیں. حضرات حاجی صاحب غوث پاک کا دربار دیکھنے والے ہیں, اور غوث پاک پتہ ہے کون ہے, اس مہینے کا آغاز بھی حضرات غوث پاک کے مہینے کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اور غوث پاک تو وہ ہیں کہ غوث پاک جب تقریر فرماتے تھے, ایک مجمع میں ایسی تقریر کر رہے تھے غوث پاک, اور لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا. ایک چیل جو تھی اسی مجمع کے اوپر سے کبھی ادھر آتی کبھی ادھر جاتی, کبھی ادھر آتی کبھی ادھر جاتی, تو چیل کی آواز سے مجمع متاثر ہو رہا تھا. حضرات لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے, تو غوث اعظم نے جلال کی نگاہوں میں چیل کو دیکھا, چیل زمین پر گری اور ختم ہو گئی اور مر گئی. جب غوث پاک نے تقریر مکمل کی تو اس چیل کے پاس گئے, اور جانے کے بعد اس چیل کو غوث اعظم نے زندہ کیا. جیسے غوث اعظم نے زندہ کیا وہ چیل اڑنے لگی اور بھاگنے لگی, تو غوث اعظم نے فرمایا رک جا, ٹھہر جا, تم کہاں جا رہی ہے؟ غوث پاک نے فرمایا سن, میرا نام عبدالقادر ہے, اور جب میں تقریر کیا کروں تو ادھر سے آیا جایا مت کر, آج تو زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار تجھے زندہ نہیں کروں گا, اگلی بار تجھے زندہ نہیں کروں گا. یہ غوث اعظم کا مرتبہ ہے. حضرات جب ماں پرہیزگار ہوتی ہے تبھی تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے, جب ماں عاشق رسول ہوتی ہے تبھی تو بیٹا اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے, اور جب ماں متقیہ ہوتی ہے ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تبھی تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے, اور جب ماں اور زیادہ پرہیزگار اور فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم پیدا ہوتا ہے, حسین اعظم پیدا ہوتا ہے. حضرات محترم یہ سرکار غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے غوث اعظم کو, اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ حضرات ان کی ماں نے استاد کے سامنے غوث پاک کو لے کے گئیں, کہا میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں. استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار غوث اعظم نے پڑھا, اس کے بعد غوث اعظم نے ایک پارہ پڑھا, 2 پارہ, یہاں تک کہ 17 پارے پڑھ دیے. تو استاد نے کہا بیٹا جس قاری قرآن سے تم نے 17 پاروں کو حفظ کیا ہے باقی کے پاروں کو انہی سے جا کر حفظ کر لیتے, یہاں کیوں آ گئے, اسی مدرسے میں چلے جاتے. تو غوث پاک نے فرمایا میں کوئی مدرسے میں نہیں گیا ہوں, میں کسی قاری سے قرآن پاک کا حفظ نہیں کیا ہوں. تو کہا بیٹا اگر تو کوئی مدرسے میں نہیں گیا ہے تو تجھے 17 پارے یاد کیسے ہو گئے, 17 پاروں کے حافظ قرآن کیسے ہو گیا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں باہر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی, ادھر میری ماں قرآن پڑھتی تھی, ادھر عبدالقادر ماں کے پیٹ میں قرآن کو یاد کرتے جاتا تھا, قرآن کو حفظ کرتے جاتا تھا. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ
رسالت جشن غوث الورا مسلک اعلیٰ حضرت حضرات محترم، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور کیوں نہ ہم مدینہ شریف حاجی صاحب نے دیکھا ہے اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب مدینہ شریف لوگ جاتے ہیں تو میں نے دیکھا آج کل اگر کوئی نوجوان گیا ہے تو جب مدینہ پہنچے گا تو وہاں سے وہ واپس بعد میں آتا ہے، اس کی تصویر پہلے آ جاتی ہے۔ یعنی لوگ وہاں جا کر کے اس قدر فوٹو لیتے، معاذاللہ حضور کے روزے کو پیچھے کر کے سیلفی لیتے ہیں۔ سرکار کا روزہ بھی غوث پاک روتے تھے جب مدینہ شریف جاتے تھے، کنکریوں کو اٹھا کے چومتے غوث پاک، پتھروں کو چومتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور کنکریوں کو چومتے ہیں؟ فرمایا ہاں اس لیے چومتا ہوں، نہ جانے کون سی کنکری پر میری ماں فاطمہ کے قدم پڑ گئے ہوں، نہ جانے کون سے پتھر پر میرے جد کریم مولا علی کے قدم پڑ گئے ہوں۔ غوث پاک جاتے تھے سر کے پر روتے تھے مدینہ جا کے۔ آج لوگ جاتے ہیں تو سیلفیاں لیتے ہیں، یعنی یہ خود گردی کا مرض جو ہے لوگوں کے اندر اس قدر گھس گیا ہے، یعنی ہر جگہ سیلفی لے رہے ہیں، کھانے میں سیلفی، پینے میں سیلفی، آنے میں سیلفی، جانے میں سیلفی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے روزے تختی کو نہیں چھوڑا، جا کر رسول اللہ کے پیٹ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا روزہ پیچھے ہوتا ہے اور سیلفیاں لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ تم کو مدینہ اور مکہ لے جائے تو وہاں جا کے تصویریں نہ نکالا کرو، کیونکہ مکہ اور مدینہ یہ تصویر نکالنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تقدیر بنانے کی جگہ ہے۔ وہاں جا کے تقدیریں بنائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے اس کو بھی دکھاوا کر لیا، یہ ریاکاری لوگوں کے اندر آ گئی، اور ریاکاری اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بزرگان دین جاتے تھے، علامہ صاحب چشتی بہت بڑے عاشق رسول اور عالم ہیں، وہ جب جاتے تھے مدینہ شریف، اور جب جاتے بھائی مدینہ شریف دیکھ کے جب کراچی اور پورٹ پر اترے تھے تو لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے، کبھی حاجی صاحب کے ہاتھ چومتے، کبھی آنکھیں چومتے، کبھی جو ہے پیشانی چومتے، اور کہا حاجی صاحب مبارک ہو مبارک ہو۔ تو حاجی صاحب نے کہا تھا علامہ صاحب چشتی نے کہ میں کیا کیا بتاؤں، میں کیا کیا چھوڑ آیا ہوں، نبی سے ہجر کا صدمہ میں چھوڑ آیا ہوں، اور مبارکباد مجھ کو دے رہے ہو حج و زیارت بھی، میرا دل بھی تو دیکھو مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میرا دل بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ ایک حضور کی ذات ہی ہے تو تمہیں بخشوائے گی، حضور کے سوا کوئی سہارا ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے حضور کی ذات کو بھلا دیا، مصطفیٰ کے عشق کو چھوڑ بیٹھے، رسول اللہ کی محفلوں کو قہقہوں کے حوالے کر دیا۔ حضرات آج وہ عشق نہیں ہے، آج وہ محبت نہیں ہے۔ صحابہ کے دل میں کیسا حضور کا عشق ہوا کرتا تھا، کیسی محبت ہوا کرتی تھی کہ دنیا سے جاتے بھی تھے تو کہتے تھے حضور کا چہرہ سامنے ہوتا۔ حضرات تو اس دنیا سے ہم جاتے، ان کے اندر جب عشق اس قدر ہوتا تھا، جب کوئی اس قدر عشق میں ٹوٹ جاتا ہے، جب اس قدر کوئی مست ہو جاتا ہے، تب اللہ اسے عبد الرحمن جامی کا لقب عطا کرتا ہے۔ جب کوئی اس قدر عشق میں ٹوٹ جاتا ہے تب اللہ اسے امیر خسرو کا لقب دیتا ہے، تب اللہ اسے محبوب الہی بنا لیتا ہے۔ کوئی مدینہ شریف کا مقام اعلیٰ حضرت سے پوچھے، کوئی مدینہ شریف کا مقام امام یوسف نبھانی سے پوچھے، جب امام یوسف نبھانی مدینہ شریف جاتے تھے تو اندر نہیں جاتے تھے، باہر جا کر کے نعت پڑھتے، سلام پڑھتے، رو کر چلے جاتے۔ لوگ کہتے حضور آپ اندر تو نہیں جاتے ہیں، پورا سال مدینے کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں اور اندر نہیں جاتے ہیں۔ تو کہا تھا امام یوسف نبھانی نے میں اندر کیسے جاؤں، اس لیے کہ کتوں کا کام ہے کہ وہ گھر کے باہر رہا کرے، گھر کے اندر تو گھر کا مالک ہوا کرتا ہے، گھر کے اندر تو گھر کا مالک ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف گئے نا تو مدینہ شریف جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، احمد رضا بریلی سے کھڑے ہو کے سلام پڑھتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج احمد رضا کی تقدیر آپ کے قدموں میں لے آئی ہے تو کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ احمد رضا کو ایک بار چہرہ دکھا دیں، ایک مرتبہ چہرہ دکھا دیں، اور تڑپ کر کے اعلیٰ حضرت نے پھر آگے کہنا شروع کیا کہ وہ اس پہ لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں
جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ابھی نبی کا چہرہ سامنے نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت رونے لگے، یا رسول اللہ احمد رضا کو ایک بار چہرہ دکھا دو۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لمیات نظیر کا فینا زرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسوں ہے دل کو شہر سرا جانا۔ ابھی نبی کا چہرہ سامنے نہیں آیا ہے، عشق اور انگڑائی لیتا ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت اور آگے بڑھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مانگو گے مانگے جاؤ گے، منہ مانگی پاؤ گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ آپ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تبا لذت سوزے جگر کی ہے۔ ابھی نبی کا چہرہ سامنے نہیں آیا، اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ اب تو اپنا چہرہ دکھا دے عالم بیداری میں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ جب اعلیٰ حضرت کا عشق اور انگڑائی لیتا ہے تب میرے نبی کا چہرہ سامنے جلوگر ہو جاتا ہے۔ جب نبی کا چہرہ سامنے آیا تو بریلی کا امام پھر بول پڑا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تو دعا کیا کریں گے، کیونکہ مدینہ شریف میں تقدیریں بنائی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا عشق کیسا عشق تھا، جیسا عشق امام نے اعلیٰ حضرت سے کیا ہے نا، علم میں بھی دیکھو تو 200 سال اگر اعلیٰ حضرت سے پیچھے بھی دیکھو تو اس کے علم کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت اس قدر جب کوئی عشق میں ٹوٹ جاتا ہے، ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا نبی کیا ہوا خدایا۔ جب ایسی کوئی باتیں کرتا ہے اس قدر اپنے نبی کو چاہتا ہے تب اللہ اسے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب جانے والے ہیں الحمدللہ بغداد شریف جائیں گے اور مولا علی، ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کوئی اگر مدینہ شریف دیکھنے جائے یا دیکھ کر آئے گنبد خضرا تو یہ نہ کہا کرے کہ میں نے گنبد خضرا دیکھا ہے، بلکہ یہ کہے کہ میں نے چہرے رسول دیکھا ہے۔ حضور فرماتے جس نے بعد وصال میرے روزے کی زیارت کی گویا کہ زندگی میں اس نے میرے چہرے کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب بغداد بھی دیکھیں گے، نجف اشرف مولا علی کا بھی دربار دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ مولا علی کی میں دو باتیں کر دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ مولا علی غوث پاک کی میں نے بات کر لی اور غوث پاک کے وہاں جائیں گے الحمدللہ ایک شعر ہے وہ غوث پاک کے حوالے سے بارگاہ میں پڑھتا ہوں۔ حاجی صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شعر اکثر پڑھا جاتا ہے، میں نے اپنی بڑوں سے سنا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، دیکھیں اسلام بھائی، اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، اور میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد کو، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا ہے۔ اور حاجی صاحب جب دیکھیے گا تو میرے لیے ضرور دعا کریے گا، سب کے لیے دعا کریے گا، غوث پاک کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دیجئے گا۔ اس محفل میں کہہ رہا ہوں مولا علی کے وہاں بھی حضور کے روزے پر بھی اس فقیر گنہگار کا سلام عرض کر دیجئے گا کہ حضور مجھے بھی بلا لے۔ اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد کو، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، اور یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، اور خیر امت
खुदा का शुक्र है पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। वो सरकार गौसे आजम दस्तगीर हैं, उनके रोजे को देखेंगे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। पहले के बुजुर्ग जब कोई मदीना शरीफ जाता था तो उसकी आंखें भी चूमते थे, उसकी पेशानी भी चूमते थे, उसके हाथों को भी चूमते थे। हाजी साहब के हाथ इस लायक हैं कि इनके हाथों को बोसा दिया जाए, क्योंकि यही वो हाथ हैं जो इंशाअल्लाह कल परसों गौसे आजम की जालियां चूमेंगे, हुजूर के रोजे पर जाएंगे। हज़रात वो मुक़द्दर के बड़े धनी होते हैं जिन्हें मुस्तफ़ा अपने मदीने बुला लेते हैं और मदीना बुला करके अपने रोजे की ज़ियारत अता करते हैं। बहुत सारे लोग भी मदीना जाते हैं, हज़रात मक्का जाते हैं, लेकिन उनको ज़ियारत रसूल की तौफीक नहीं होती है, यानी मज़ार रसूल पर नहीं जाते हैं। कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है, हज तो मक्के में होता है, मदीने में क्या करने जाते हो। आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला के धूम, मिसले फारस नद के किलाए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अतु जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रत मोहतरम आला हज़रत ने ऐसे बताया है कि नबी की मोहब्बत में ऐसे जाओ, इन्होंने कहा ना जाया जाए। मैं कहता हूँ तुमको हुजूर ने बुलाया ही नहीं है तो तुम कैसे चले जाते। अच्छा इन महफिलों में भी बगैर हुजूर की मर्जी के कोई नहीं आता है। रिवायत में लिखा हुआ है कि अगर हुजूर की महफिल में कोई आता है तो उससे पहले उसका जिक्र मदीने में हो चुका होता है, उसको पहले हुजूर मदीने में याद करते हैं, बाद में वो हुजूर की महफिल में हुजूर को याद करने चला आता है। ऐसे ही कोई नहीं आता है हुजूर की महफिल में। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात ये वो बातें थी जो इश्क़ रसूल के हवाले से मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम अपने हुजूर से मोहब्बत करें और आज हुजूर का दामन, अहले बैत का दामन, मौला अली का दामन हमारे हाथों से चला गया है ना। हज़रात आज लोग दुनियादारी में ऐसे लग गए हैं ना कि उन्हें पता ही नहीं है कि हुजूर की महफिल क्या है। हज़रात कितनों को मैंने देखा है वो सब मिलाद भी पढ़ते, फातिहा भी करते, मज़ार पे यानी सारे काम करते थे। अल्लाह ने थोड़ा सा नवाज दिया, बस फातिहा शिर्क, सबील शिर्क, ये शिर्क वो शिर्क। मैं कहता हूँ अगर माना शिर्क का पूछ लिया जाए तो हमारे बाप दादा जवाब नहीं दे पाएंगे। शिर्क का माना क्या है? हम अगर हुजूर उनको दौलत मिल गई तुम हज़रात ये दौलत क्या है? अल्लाह तुमको दुआ करो दीन की भी दौलत अता करे। ये दौलत जैसे हाजी साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हाजी साहब का दिल है, अल्लाह सलामत रखे हाजी साहब को, अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद कर दे। हुजूर के रोजे को देखने जा रहे हैं सुभान अल्लाह। हज़रात इसीलिए मैं हाजी साहब नाम सुन के मैं इस्लाह नहीं तो बयान कर सकूं, लेकिन सर के बल आया है क्योंकि ये बगदाद मोहल्ला जाने वाले हैं, मेरे शेख की बारगाह में जाने वाले हैं, मेरे पीर की बारगाह में जाने वाले हैं। हज़रात तो मौला अली की मैं बात कर रहा था, मैं दो बातें कर दूं क्योंकि तकरीर में दूसरे अंदाज में करता हूं और मिजाज भी होता है इस्लाह का हर वक्त हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल ऐसी थी तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातें मैंने इसकी कर ली थी कि अल्लाह हम सबको उस नबी की मोहब्बत का सदका अता फरमा दे तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रात मौला अली के वहाँ भी जाएंगे और मौला अली जानते हो दामाद किसके हैं? मेरे नबी के दामाद हैं, मेरे आका के दामाद हैं। हज़रात आज क्या है मौला अली ने इनको पसंद किया था और ये फातिमा के शौहर हैं कि हुजूर ने इनके ताल्लुक से फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है, अली उसके दरवाजा है। हज़रात आज हाजी साहब जब जाएंगे तो नजफ अशरफ में देखेंगे कि मौला अली का दरबार कैसे चमक रहा है, मौला अली की बारगाह कैसे चमक रही है। हज़रात मौला अली के नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, अगर गिरता हुआ आदमी नाम ले देता है तो समझ जाता है वो मौला अली के नाम में बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शादी हज़रत फातिमा से होती है ना, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि मेरे हुजूर की मर्जी से हुआ था, मेरे नबी की मर्जी से हुआ था। और जब फातिमा ब्याह करके आई थी हज़रत अली के घर में तो हज़रत अली फरमाते पहली रात थी, मैंने सोचा चलो आज देखता हूँ आज नबी की बेटी हज़रात पहले जोड़े आज पहले दिन कैसी लग रही है, नबी की बेटी शबे ज़ुफ़ाफ़ में कैसी लग रही है। मौला अली कहते हैं आज नबी की
بیٹی دلہن بھر کے کیسی لگتی ہے. کہتے ہیں جب میں حجرے کے اندر گیا میں نے سوچا تھا آج فاطمہ بہت اچھے لباس میں ہوں گی. فرماتی ہیں جب میں اندر گیا, فرماتے ہیں جب میں اندر گیا میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے جسم پر ایک چادر تھی اور اس چادر میں 17 پیون لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آج غریب سے غریب اگر بیٹی کی شادی ہو تو کم سے کم 10-15 تو کپڑے دے ہی دیتا ہے, 10-15 جوڑی سوٹ تو دے ہی دیتا ہے. مولا علی کہتے ہیں فاطمہ کے جسم پر ایک چادر تھی جس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات وہ فاطمہ زہرا ہیں. سوچو جو بنت رسول ایسی اپنی زندگی کو گزارتی ہوں. آج عورتوں کو اگر 50 جوڑے لے کے دے دو تب بھی کم ہے, 20 جوڑے لے کے دے دو تب بھی کم ہے. یعنی الماریاں بھری گئی ہیں, نہ جانے کتنی الماریاں بھر گئی ہیں, لیکن کپڑوں سے ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. فاطمہ پہلی رات میں ایک چادر نہیں آئی تھی. تمہارے پاس اتنے کپڑے ہیں اور کپڑے ہونے کے بعد تم اپنی آبرو کو نہ بچا پائی, اپنی عزتوں کو محفوظ نہ کر پائی. سرے بازار فاطمہ کے کردار کو نیلام کر دیا اور فاطمہ ایک چادر میں بھی ان کے بال کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا تھا, آسمان نے نہیں دیکھا تھا. حضرات آج اللہ نے عورتوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے یہ فاطمہ کا صدقہ ہے. اللہ نے جو عورتوں کو عزت دی ہے یہ فاطمہ کی چادر کا صدقہ ہے. لیکن آج مسلمان گھروں کی بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ چوراہوں پر شادیوں میں وہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھنا توہین سمجھتی ہیں, بے عزتی سمجھتی ہیں, اپنے گلے میں بھی رکھنا غلط سمجھتی ہیں. حضرات میں کہتا ہوں تم سیدہ فاطمہ کی کنیزیں ہو, تم زینب کی کنیزیں ہو, تم کہاں جا رہی ہو, تم کن کے راستے پر جا رہی ہو. لیکن ان لوگوں نے سرے بازار رسول اللہ کی سنتوں کو بے نقاب کر دیا, رسول اللہ کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا, فاطمہ کے کردار کو سرے بازار نیلام کر دیا. میں کہتا ہوں میری قوم کی بیٹی یاد رکھنا کہ تجھے اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے, لیکن اسلام میں پناہ لینے کے لیے تو اسلام کو تیری ضرورت پڑے گی. یاد رکھنا اگر تیری وجہ سے اسلام کا دامن داغدار ہو گیا, تیری وجہ سے اسلام پر دھکا لگ گیا, تو جن ڈگریوں کے پیچھے تو بھاگتی ہے یہی ڈگریاں تیرے جہنم میں جانے کی وجہ بن جائیں گی, جہنم میں جانے کی سبب بن جائیں گی. میں کہتا ہوں تمام ڈگریوں کو تو ٹھوکر مار دے اور ٹھوکر مار کے فاطمہ کے کردار کو اپنا لے. جب فاطمہ کے کردار کو تو اپنائے گی تو جو اس سے اولادیں پیدا ہوں گی, اگر حسین نہیں تو غلام حسین ضرور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. حضرات یہ کب ہوگا جب ماحول ہمارے گھر کا اچھا کرے گا. بس آخری بات ضروری بات کرتا ہوں میں, ہاں یہ کردار. لیکن 2 گھنٹہ ٹیویاں ہمارے گھر پر 2 گھنٹہ میں کہتا ہوں ٹیویاں نہ چلے, صرف آدھا گھنٹہ سیدہ فاطمہ کا کردار بچیوں کو پڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ جس گھر میں جائے گی وہ گھر بھی جنت بنتا ہوا نظر آئے گا. لیکن بے پردگی کے ساتھ ہمیں نہ باپ کو کوئی پرواہ, نہ بھائی نہ دادا کو. یاد رکھنا کسی کو تکلیف ہو نہ ہو, لیکن مدینے والے آقا کو تکلیف ضرور ہوتی ہے, جن کے قدموں کی برکت سے اللہ نے عورتوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. مصطفیٰ آئی ہیں تو عزتوں کو, جو عورتوں کو عزتیں ملی ہیں. لوگ آج نعرہ لگاتے ہیں بیٹیاں پڑھاؤ بیٹیاں پڑھاؤ. بیٹی پڑھانے والا بھی سب سے پہلے میرے نبی ہیں, بیٹی بچانے والے بھی سب سے پہلے میرے نبی ہیں. اللہ نے جو عزتیں عورتوں کو دی ہیں یہ میرے حضور کا صدقہ ہے. کربلا میں حضرت سیدہ زینب, کائنات میں ایسی کوئی بہن نہیں ہے جیسی بہن حضرت سیدہ زینب ہیں, جنہوں نے بہن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. کربلا میں ظالموں نے چادریں چھین لی تھی تو پوچھا گیا تھا زینب اب پردہ کیسے کرو گی, تو کہا تھا اللہ نے ان کو لمبے بال کس دن کے لیے دیے ہیں, اپنے بالوں کو آگے کر کے پردہ کر کے بتا دیا. جب دربار کوفہ میں قافلے کو پیش کیا گیا تو اہل بیت کی طرف سے بولنے والا کوئی مرد نہیں تھا, تو حضرت زینب بولنے لگی تو ابن زیاد نے کہا یہ تو علی بول رہے ہیں, یہ تو علی بول رہے ہیں. کسی نے کہا علی نہیں ہے, کہا آواز تو علی کی ہے, کہا نہیں یہ علی کی بیٹی زینب ہے, اور اتنی باحیا ہے کہ یہ اپنی حقیقی آواز میں نہیں بول رہی ہے, اپنے بابا علی کی آواز میں بول رہی ہے, اپنی آواز کو پردے میں رکھ کر بول رہی ہے. تب یہ تو
شاعر نے کہا تھا کہ دربار میں بولے بھی تو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. الحمدللہ یہ پردہ ہوتا تھا جو پردہ کرتی تھی. میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کی بیٹیوں سے ہندی پردہ کرو اور پوری دنیا کو ثابت کر کے یہ دکھا دو کہ آج بھی سیدہ فاطمہ کی کنیزیں زندہ ہیں. حضرات سیدہ فاطمہ کی کنیزیں زندہ ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا مولانا طب القلوب ودوائی ہے وعافیت الابدان وشفائی ہے ونور الافزاء وضیائی ہے وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات محترم یہ ضروری باتیں ہیں. اگر یہ باتیں ہمیں ہمارے قوم کے درمیان رکھی جائیں گی تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. جو نوجوان بھی گمراہ ہیں اگر وہ حضور سے محبت کریں اگر ان کو حضور کا حسن بتایا جائے حضور کا چہرہ بتایا جائے تو انشاءاللہ کامیابی یہ جو مجازی اور فانی حسن ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں بھاگے گا. کیونکہ جب اسے حقیقی حسن مل جائے گا میں کہتا ہوں اس کو بھی محبوب بناؤ جو اللہ کا بھی محبوب ہے. جب حضور پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف دیکھ گئے میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب بار بار آپ کا آسمان کی طرف سر اٹھانا میں دیکھ رہا ہوں. تو حسن بنانے والا بھی جس حسن کو تکے تو سوچو کہ وہ حسن کیسا ہوگا. یہ میرے نبی کا حسن ہے. ہم نے بچوں کو بچپن سے اسلام کی تعلیم نہ دی ان کو مسجد نہیں لے گئے ان کو حضور کا عشق نہیں بتایا ان کو حضور کی محبت نہیں بتائی. حضرات اگر بتا دیا جاتا تو انشاءاللہ یہ ذلت رسوائی نہیں ہوئی. جو مسلمان ذلیل ہوتا ہے کسی کی ہمت تھی کہ مسلمانوں کا بال بیکا کر لے لیکن وہ چوراہوں پر گھومتا رہے گا. اسے کہتا ہوں کہ 10 منٹ آ کے محفل میں سن لو تو اتنا بے غیرت ہو گیا مسلمان کہ حضور کی یاد رکھو جب یہ محفلیں ویران ہوگی نا تب تک تم کو ذلیل کیا جائے گا. جب تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں گی تب تک تم کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا. تم نے بازاروں کو آباد کر دیا تم نے سڑکوں کو آباد کر دیا مصطفیٰ کی محفلوں کو برباد کر کے رکھ دیا. ہم مسجدیں ویران ہو گئی پھر سڑکوں پر اکٹھے ہونے کے نعرے لگاتے ہو احتجاج اور پروٹیکٹ کے بارے میں کہتے ہو. میں کہتا ہوں یہ گلیوں میں اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حاجی صاحب اگر سارا مسلمان آج بھی مسجد میں اکٹھا ہو جائے گا تو اس کا کوئی بال بھی بیٹا نہیں کر سکتا. اگر مسجدیں بات ہو جائیں گی کیونکہ اگر مسجدوں گنبدوں مینار سے بھی سجی ہو اے سی بھی لگی ہو لیکن نمازی نہ ہو تو پوری آبادی کی خاطر بددعائیں کرتی ہے. لیکن اگر اس کی چھت کھجور کے تنے کی ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس میں نمازی زیادہ ہو تو وہ پوری آبادی کی خوشحالی کے لیے دعائیں کرتی ہے. یہ مسجدیں اسی لیے اللہ بروز قیامت مسجدوں کو ایسی نہیں چھوڑے گا ان کو اٹھا دے گا اور اٹھا کے بھی مسجدوں کو اللہ جنت کا تاج بنا دے گا. مسجدوں کو آباد کرو تمہارے ہاتھوں سے حضور دامن چلا گیا. آخری بات میں عرض کرتا ہوں یاد کرو جب دریائے دجلہ کا پوری آب و تاب کے ساتھ بہ رہا تھا اور ادھر کفار مذاق اڑا رہے تھے. اگر یہ مسلمان ہوتے اگر ہوں گے تو ادھر آئیں گے. ادھر کیسے آئیں گے بیچ میں پانی ہے. تو ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. عشرے مبشرہ کے وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں حضور نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا. اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام انہی میں یہ شامل ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ اگر آج میرے گناہ زیادہ ہیں تو میرا گھوڑا پانی میں ڈوب جائے گا اور اگر میری نیکیاں زیادہ ہیں تو میرا گھوڑا ڈوبے گا نہیں بلکہ پانی کی سطح پر دوڑے گا. سعد بن وقاص کہتے ہیں میں اب بتانا چاہتا ہوں وہ کیسے مسلمان تھے جو کامیاب ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور لگانے کے بعد میں نے پانی کی سطح میں اپنا گھوڑا دوڑا دیا. سعد بن وقاص کہتے ہیں زمانے کی نگاہوں نے دیکھا ایک گھوڑا دوڑایا 2 3 4 5 7 گھوڑے دوڑا دیے دریائے دجلہ کے اندر. سعد بن وقاص فرماتے ہیں جب میں نے گھوڑا دوڑایا تھا تو لوگوں نے دیکھا تھا ہمارا گھوڑا ڈوب نہیں رہا تھا بلکہ پانی کی سطح پر دوڑ رہا تھا. پانی کی سطح پر دوڑ رہا تھا. حضرات جن لوگوں نے دیکھا ان کے پیتے پانی ہو گئے وہ لرزہ بردار ہو گئے. یہ کیسے مسلمان ہیں جن کی حکومت خشکی پر نہیں
پر بھی ہے، دریا کی روانی پر بھی ہے، دریا کی طغیانی پر بھی ہے، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے، دوڑے ہم نے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرا پیالہ دریا کے اندر گر گیا تھا، میں نے کہا اے دریا نبی کے غلام کا پیالہ واپس کر دے، تو دریا نے نبی کے غلام کا پیالہ واپس کر دیا۔ حضرات یہ کیسے مسلمان تھے کہ دریا اپنی چھاتی پر راستہ دے رہا ہے، شیر ان کا رہنما بن کے آگے آگے چل رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس منبر رسول سے ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اگر آج کا مسلمان اپنے آپ کو بدل دے گا تو اللہ نظام دنیا بدل دے گا، اللہ نظام کائنات بدل دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اپنے آپ کو بدلیں گے تو کامیابی کا صحرا ہمارے سر بند ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی مقدس جگہوں کو آباد کریں گے، جو میلاد پاک کی محفل ہو، یا ہماری خانقاہیں ہوں، یا ہمارے مدارس ہوں، یا ہماری مساجد ہوں، جب یہ آباد ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو فرصت ہی نہیں، پورا دن پوری رات گھومے اور چلو ایک وقت کے لیے مسجد مطلب ٹائم نہیں ملا، کام میں لگے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر مسجد میں جا سکو یہ مت کہو کہ مجھے وقت نہیں ملا نہیں گئے، فرماتے ہیں یہ سوچا کرو کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے، کون سی غلطی کر دی ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے سے منع کر دیا ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے سے روک دیا ہے۔ یہ بچپن سے آج میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چند دن مسجد میں چلے بھی جاتے ہیں اور سب سے بڑے نمازی بن جاتے ہیں۔ اگر مسجد میں چھوٹے بچے چلے جائیں نا مار مار کے نکالیں گے ان کو، ارے میری نماز خراب کرتے ہیں سب کی، نکالو بچوں کو۔ یہ ماحول ہوگا، حضرات بچوں کو مارا جو مسجد آئے تو انہیں نکالا ہے، انہیں مارا نہ کریں کیونکہ یہی وہ بچے ہیں۔ آج ان کو اگر آپ پکڑ کے مسجد لائیں گے نا، جب یہی بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا ادھر مسجد کی مینار سے نبی علیہ السلام کی صدا آئے گی، ادھر آپ کا بچہ مسجد کا رخ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ابھی سے لیکن امتیاز کر دیا کہ نکالو نماز خراب کرتے ہیں، میں کہتا ہوں چند دن یار بڑھاپے میں تم مسجد آ گئے، ایک ہفتہ نماز سے پڑھ لیا، بچپن سے پڑھتے تو ٹھیک ہے، بڑھاپے میں جب بوڑھی جو ہے کسی لائق بھی نہیں رہے تو اللہ کے گھر میں آ کے پابندیاں لگاتے ہیں۔ نہیں ایک صف میں ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور انداز یہ ہو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات ایسے معاملات کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں گے اور اپنی بچوں کو اگر بچپن سے آج سے 100 سال پہلے کچھ بچے فارغ ہوئے تھے تو ان کے ماسٹر نے پوچھا تھا بچوں بتاؤ تم کیا بنو گے، تو ایک لڑکے نے کہا تھا ماسٹر صاحب مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو ماسٹر نے کہا تھا میں بنا دوں گا۔ ایک ایسے بچے سے پوچھا تو کیا بنے گا، ایک کا ماسٹر صاحب میں پروفیسر بنوں گا، ماسٹر نے کہا بیٹا تجھے بھی بنا دیا جائے گا۔ ایک سے پوچھا گیا تو کیا بنے گا، ایک کا ماسٹر صاحب میں جو ہے ماسٹر ہی بنوں گا، کہا بیٹا تجھے بنا دیا جائے گا۔ اسی میں ایک چھوٹا بیٹا کھڑا تھا، بچہ کھڑا تھا، ماسٹر نے پوچھا بیٹا تو کیا بنے گا، تو کہا ماسٹر صاحب میں جو بنوں گا آپ بنا دیں گے، کہاں، کہا ماسٹر صاحب اگر بنانا ہے تو مجھے صحابی رسول بنا دیجئے، مجھے صحابی رسول بنا دیجئے۔ تو ماسٹر نے کہا بیٹا تو کیسی بات کر رہا ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ لیکن بیٹا تو صحابی تو نہیں بن سکتا ہے، لیکن بیٹا ذرا یہ بتا دے تیرے دل میں صحابیوں کی محبت کیسے پیدا ہو گئی، صحابیوں کا عشق رسول کیسے پیدا ہو گیا۔ تو لڑکے نے کہا تھا ماسٹر صاحب جب میں چھوٹا تھا نا تو میری ماں مجھے گانے نہیں سناتی تھی، مجھے لوریاں نہیں سناتی تھی، مجھے صحابیوں کا عشق رسول بتاتی تھی، صحابیوں کی محبت بتاتی تھی، صحابیوں کی عبادت و ریاضت کے تعلق سے بتاتی تھی، اسی لیے محبت پیدا ہو گئی۔ تو ماسٹر نے کہا بیٹا تو صحابی رسول تو نہیں بن سکتا ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد آدمی بہت بڑا بنے گا، آدمی بہت بڑا بنے گا۔ وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہوتا ہے، اسی کو دنیا ڈاکٹر اقبال کہتی ہے، وہی ڈاکٹر اقبال جنہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے کام تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ بچپن سے بچوں کو دل میں ڈالو، یہ چیزیں سکھاؤ گے تو انشاءاللہ جوانی میں پریشانی آپ کو دینے کو نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا،
میں کہتا ہوں کیسے تم نے شروع سے تعلیم دی تھی؟ کیسے تعلیم دی تھی؟ بچہ وہ تھے کہ حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے جاؤ اپنے بیٹے کو طلاق دو. حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے جاؤ طلاق دے دو. اس کا بیٹا نے کہا بابا لیکن چلو پہلے حضور سے, حضور یا رسول اللہ میرے باپ کہتے تھے بیوی کو طلاق دے دو. سرکار نے فرمایا کیا تیری بیوی پرہیزگار نہیں ہے؟ حضور پرہیزگار ہے. روزہ دار نہیں, روزہ دار کی حکم شریعت پر عمل نہیں کرتی ہے, حضور کرتی ہے. تو کیا عمر کو بلاؤ. عمر آیا, حضور نے فرمایا عمر تم نے کیوں اپنے بیٹے سے کہا بیوی کو طلاق دے دو؟ کیا تمہاری بہو نماز نہیں پڑھتی ہے؟ سرکار کرتی ہے, تمام تر احکام تشریعہ پر عمل کرتی ہے, تو کیوں کہا طلاق دے دو؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ جس دن سے اس کا نکاح ہو گیا ہے اس دن سے یہ تیری بارگاہ میں آنا کم کر دیا ہے, تیری بارگاہ میں آنا کم کر دیا ہے. اور عمر اس چیز کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا ہے جو محبت رسول کے درمیان دیوار پیدا کرے, محبت رسول کے درمیان درار پیدا کرے. یہ عمر ہے. تو حضور نے فرمایا اے ابن عمر جاؤ ایک طلاق دے دو, طلاق رجعی. کیونکہ طلاق کی 3 قسم ہے, طلاق رجعی, طلاق بائن, طلاق مغلظہ. کوئی طلاق رجعی اگر دے دیتا ہے تو اس میں تو کام بن جائے گا, لیکن اگر طلاق مغلظہ دے بیٹھا تو معاملہ ختم, اجنبی اور اجنبیہ ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے لیے. تو کہا اے ابن عمر جاؤ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو, اس سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اور تمہارے باپ عمر کا حکم بھی پورا ہو جائے گا. ہاں یہ ہوتے تھے بچے کہ اگر کچھ کہہ دیا جاتا تو اس پر عمل ہو پیرا رہتا ہے. لیکن حضرات میں کہتا ہوں بچپن سے سکھاؤ, حضور کے بارے میں بتاؤ, اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ, تمہارے نبی کا چہرہ کیسا تھا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. پوچھا گیا کون سی باتیں؟ فرمایا سب سے پہلے انہیں اپنے نبی پر درود پڑھنا سکھاؤ. پھر فرمایا کہ انہیں اپنے نبی کے چہرے کے بارے میں بتاؤ, نبی کا صورت بتاؤ اور نبی کی سیرت بتاؤ. ہمارے گھر تبھی جڑیں گے جب ہمارے بیٹے رسول پاک کے غلام بن جائیں گے, جب ہماری نسلیں اہل بیت کے غلام ہو جائیں گے تبھی ہمارے گھر. لیکن دیکھو مسلمان نوجوانوں کو 2-2 4-4 گھنٹے فون پہ باتیں. دیکھ رہے ہیں پر بس حضرت قاری اختر حسین صاحب کی اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور یہ تمام اکرم صاحب چل رہا ہے حضرات. تو یہ کیوں ہوتا ہے 2-2 4-4 گھنٹے؟ دیکھو جب پروگرام سے روز 1 تاریخ سے ربیع الاول کی مسلسل میں پروگرام کر رہا ہوں, جب رات کے 1-2 بجے نکلو تو حاجی صاحب دیکھو نا مسلمان کے گھر کو ادھر ادھر جو ٹھنڈیوں میں معاذ اللہ فون پہ نہ جانے یہ وقت کی بربادی, یہ پیسوں کی بربادی کیا معنی رکھتی ہے پتہ نہیں, اللہ جانے کس سے باتیں کرتے ہیں. 2-2 گھنٹے گھر کا آرام چھوڑ کے, گھر کے پنکھے, اے سی, کولر, فین سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, سڑکوں پر نالیوں کے کنارے, مچھروں کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ جانے کس سے باتیں کرتے رہتے ہیں, وقت بھی خراب کرتے ہیں, بے زمینہ بھی خراب کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میری قوم کے نوجوان تم کہاں جا رہے ہو یار؟ ذرا اس پہ دل پہ لے کے سوچا کرو کہ حضور سے محبت کر لو. یا تم کس کے تعلق سے جا رہے ہو؟ آپ نے گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ دیکھا ہوگا, علماء نے فرمایا وہ جو جملہ لکھا ہے وہ جملے کو آپ نے دیکھا ہوگا. اس جملے کے پیچھے اس گاڑی, ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ صنم بے وفا ہوتا ہے. حضرات علماء اور بعض لوگوں نے کہا ہے اس گاڑی پہ جو لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریری احتجاج کرنا چاہتا ہے, وہ وروध ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ صنم بے وفا ہوتا ہے. کسی کو دل نہیں دے دینا, تمہاری عزتیں لوٹ لے گا, تمہاری دولتیں خراب کر دے گا, تمہاری بے عزتیاں کروا دے گا. میں کہتا ہوں میرے قوم کے نوجوان تم نے کس کو دل دے دیا؟ ارے جو اپنے دوپٹے کا پلو نہیں سنبھال سکتا وہ تمہارے دل کی قدر کیا کرے گا؟ ارے دل دینا تھا تو آمینہ کے لال کو دے دیتے, دل دینا تھا تو آمینہ کے لال کو دیتے, تیرا ہاتھ یہاں پکڑتے اور تجھے لے جا کر جنت میں چھوڑ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان. حافظ جی کی عاجزی ہے, حضور قاری محمد اسرار صاحب ہیں ماشاءاللہ زمین میں بیٹھے ہوئے. الحمدللہ سیدہ پور سے میرے ساتھ میں نے گاڑی منگوائی, محبتیں اللہ سلامت رکھے. حضرات محترم, تو یہ جب ماحول پیدا ہوں گے ہمارے گھروں میں, یہ اپنے بچوں کو بتائیں, بچوں کو حضور کے بارے میں بتائیں, ہاں بچیوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار بتائیں,
تب انشاءاللہ ماحول خود گھر کا درست ہو جائے گا۔ غوث اعظم کا ایک فرمان ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ اگر بچوں کا کردار اچھا بنانا ہو تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے جس سے بچوں کا کردار اچھا ہو جائے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا بچوں سے کہہ دو کہ وہ تصویروں پہ پڑھا کریں یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ پوچھا گیا حضور یہ تو بچیوں کے لیے ہو گیا، اب لڑکوں کے لیے کوئی بتا دیں؟ تو فرماتے ہیں غوث اعظم کہ لڑکوں سے کہہ دو کہ عبدالقادر جیلانی کا نام لیا کریں۔ سبحان اللہ، ماحول خود اچھا ہو جائے گا۔ حضور کے بارے میں بتا دیں حضرات، انشاءاللہ پریشانیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ حضور کے جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے سیرت میں بھی لاجواب بنایا ہے، اپنے حبیب کو صورت میں بھی لاجواب بنایا ہے، ہر چیز میں لاجواب ہے۔ حضور نے کالی چادر اوڑھی اور اوڑھ کے فرمایا عائشہ بتاؤ میں کالی چادر میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو ہم نے عائشہ کا جواب سنا، کہتی یا رسول اللہ کوئی الفاظ ہی نہیں بنے ہیں کہ کما کہوا میں کہ کالی چادر میں آپ کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کالی بدلی سے چاند نکل آیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ نبی کے حسن کے بارے میں بتاؤ، انشاءاللہ زندگیاں سمر جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی جب حضور کے چہرے پاک کے بارے میں بتائیں گی کہ تمہارے نبی کا چہرہ کیسا تھا۔ صحابہ کرام یہی تو کرتے تھے۔ الحمدللہ حضرات ہم بھی بتاتے ہم پڑھتے ہیں، اور حضور کی باتیں دنوں رات کیا کریں، کیونکہ حضور کی ذات ہی تو ہے جو میدان حشر میں کام آئے گی، اور کوئی نہیں آئے گا۔ تب بھی لوگ حضرات دوسرے کے لیے حضور کو ناراض کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار تم حضور کے لیے دوسروں کو کیسے ناراض کر دیتے ہو؟ قبر میں کیا تمہارے رشتہ دار آئیں گے؟ قبر میں تمہارے گھر والے آئیں گے؟ نہیں نہیں، قبر میں آمینہ کا لال کام آئے گا، قبر میں محمد الرسول اللہ کام آئیں گے۔ تو اپنے نبی کو ناراض نہ کیا کریں۔ نبی تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے اگر میری امتی کے پیر میں کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ بتاؤ اس کائنات میں اتنا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بتاؤ کون تم سے اتنی محبت کر سکتا ہے جتنی محبت آمینہ کے لال نے کی تھی؟ لیکن مسلمانوں نے اپنے نبی کو بھلا دیا، اپنے دوسروں کے لیے نبی کو ناراض کر کے چھوڑ دیا ہے۔ حضرات سوچو جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو جس صحابی نے نبی کو مزار مقدس میں اتارا تھا اس صحابی کا نام حضرت فضل ابن عباس ہے۔ فضل ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو وصال کے بعد جب مزار میں اتارا تھا، فرماتے جب میں نے اتار دیا نا تو میرے دل نے چاہا نبی کے چہرے کو ایک بار اور دیکھ لوں، کیونکہ جب تک وہ نبی کو نہیں دیکھتے تھے ان کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا، ان کے دل کے چین نہیں ملتا تھا۔ فرماتے فضل ابن عباس تو میں نے رسول اللہ کے چہرے پاک سے کفن کو ہٹایا، فرماتے جب میں نے کفن کو ہٹایا تو میں نے دیکھا تھا حضور کے لب ہل رہے تھے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں حضور کے لب ہل رہے تھے، فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا میں کان لگا کر کے سنوں حضور کہہ کیا رہے ہیں۔ فرماتے جب میں حضور کے ہونٹوں کے قریب اپنے کانوں کو لے لیا تو میں نے دھیان سے سن لیا تو اوپر سے کسی نے پوچھا ابو بکر کو یاد کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ عمر کو یاد کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ عثمان کو یاد کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں۔ علی کو یاد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ عابدہ زاہدہ صدیقہ عفیفہ آمنہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا اچھا اپنے لختے جگر حسنین کریمین طیبین طاہرین مریرین کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں۔ تو پوچھا گیا تھا فضل ابن عباس بتاؤ تو ذرا نبی وصال کے بعد اپنی مزار میں لیٹ کے کسے یاد کر رہے ہیں؟ تو فضل ابن عباس راوی ہیں، فرماتے میں نے دھیان سے سنا تھا نبی اپنی مزار میں لیٹ کر کے کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ یاد رکھو یار جو نبی وصال کے بعد بھی تمہیں نہ بھولا ہو تم نبی کو کیسے بھول بیٹھے ہو؟ حضرات کیسے نبی کو بھول سکتے ہو؟ آج گناہوں کے اڈوں مسلمانوں سے آباد ہیں، جو کہ اڈے
مسلمانوں سے آباد ہیں۔ حضرات جو نبی دنیا میں آئے تو تمہیں یاد کرے، دنیا سے جائے تو تمہیں یاد کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور کیجئے چرچا انہیں کا صبح و شام۔ جانے کافر پر قیامت کیجئے، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ نبی جب دنیا میں آئے تو ہمیں یاد کریں، اور جو دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہمیں یاد کریں۔ حضرات محترم، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے نبی کو ضرور یاد کریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ بس انہی جملوں پر بات کا اختتام کرتا ہوں حضرات، کیونکہ اس کے بعد بھی حضرات آپ کو جو ہے تقریریں سماعت کرنی ہیں اور انشاءاللہ نعت پاک سماعت کرنی ہے، اور جلدی یہ پروگرام چلے گا کیونکہ حاجی صاحب کو اس کے بعد سفر بھی کرنا ہے۔ میں بس جاتے جاتے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اس گفتگو کو سب سے پہلے مجھے اور بعدہ آپ کو عمل خیر کی توفیق فرمائے۔ اللہ حاجی صاحب کے سفر کو بہتر سے بہتر مبارک فرمائے، اور اللہ ان کو اور ہم سب کو سرکار غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ حضرات امام اہل سنت، کنز الکرامت، آقا نعمت، مجدد میت ماضیہ، مبید ملت طاہرہ، آیت من آیت اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کی مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔